بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب اس وقت اپنے تاریخ کا ایک سب سے بڑا سیلاب تینوں دریاؤں میں وہ گزار رہا ہے، اور اس وقت اگر میں آپ سے بریفلی تینوں دریاؤں کی صورتحال شیئر کروں تو جو ستلج پہ قصور کے مقام پر پانی اب بدتدریج کمی کی طرف جا رہا ہے، اور اس وقت 2,60,000 کیوسکس کا ریلا وہ قصور سے گزر رہا ہے۔ اب اس سے اگلا جو مقام ہے وہ ہیڈ سلیمانکی ہے، اور ہیڈ سلیمانکی کے اوپر پانی گریجولی انکریز ہو رہا ہے، اس وقت رائزنگ ٹرینڈ میں ہے، اور 1,54,000 کیوسکس اس وقت ہو چکا ہوا ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج شام تک ہیڈ سلیمانکی اپنی پیک اچیو کر لے گا، جو تقریباً 1,70,000 سے 1,75,000 کیوسک ہوگی۔ یہ 1,75,000 کیوسک اوکاڑا اور نیچے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں، جس میں پاک پتن، بہاول نگر اور آگے پھر ہیڈ اسلام پہ وہاڑی میں جو پانی کل شام تک پہنچے گا وہ 1,35,000 کیوسک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ 1,35,000 کیوسک یہ نیچے اپنے لیفٹ سائیڈ پہ بہاول نگر اور بہاولپور کو افیکٹ کرتا ہوا مین سسٹم میں جائے گا۔ جتنا بھی فلڈ پلین ستلج کا ہے وہ ہیڈ سلیمانکی اور ہیڈ اسلام سے ڈاؤن ورڈ اس تمام میں پہلے کافی سارے دیہات اننڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور انفارچونیٹلی اندیشہ ہے کہ مزید بھی جتنے دیہات فلڈ پلین میں ہیں وہ تمام پانی کے بہاؤ کے بڑھنے کی وجہ سے اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دریائے راوی کا جو ہمارا مین ریلا تھا وہ اس وقت ہیڈ بلوکی کے مقام پر اپنی پیک اچیو کر رہا ہے، اور کل آپ نے دیکھا یہ 2,27,000-28,000 سے اب اسٹڈی ٹرینڈ میں چل رہا ہے، اور اس کے اسٹڈی ٹرینڈ کے بعد اب یہی پیک جو ہے یہ نیچے ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور جو اوکاڑا کے، ساہیوال کے، کمالیہ کے اور آگے صدرائی ہیڈ ورکس پہ جو خانے وال کے دیہات ہیں ان میں پانی کا بہاؤ بدتدریج بڑھ رہا ہے، اور اگلے 24 گھنٹے میں جتنے بھی لو لائنگ ایریاز ہیں یہ سارے اننڈیٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا ہم نے آپ کے توسط سے آلریڈی ایویکویشنز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز، کل بھی آپ نے دیکھا چیف منسٹر پنجاب خود پی ڈی ایم میں تشریف لائی، اور 3 گھنٹے لگاتار ایک چیز کو ڈسکس کیا گیا، اور مین فوکس تھا کہ انسانی جانوں کا تحفظ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اسی طرح یہ جو پانی ہے یہ 2 تاریخ کو چناب کے پانی سے اوکاڑا والا یہ وہاڑی جو اپنا راوی والا پانی ہے یہ چناب کے پانی سے ملے گا، اور وہاں پہ ایک بیک واٹر ایفیکٹ جو ہے وہ اس وقت کریٹ ہوگا، اور اس بیک واٹر ایفیکٹ سے کیونکہ چناب کا پانی گریڈینٹ میں ہائر سائڈ پہ ہوگا، یہ بیک واٹر ایفیکٹ بھی راوی میں ہی آنا ہے، جس سے ہمیں کبیر والا اور خانے وال کے کچھ دیہات مزید افیکٹ ہوں گے، اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ٹائملی پراپرلی اس میں انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ راوی کے بیک واٹر ایفیکٹ کے لیے اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دونوں ریورز ہیں انہوں نے 2 تاریخ کو ملنا ہے۔ اس وقت جو چناب سب سے بڑا جس میں پرابلم ہے ہمارا، اور سب سے بڑا ریلا جس میں سے گزر رہا ہے، آپ نے دیکھا جو ایک ٹائملی فیصلے کیے گئے اس کی وجہ سے اب ہم جس طریقے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ٹائم لیگز کے ساتھ پانی تریمو ہیڈ پہ، وہ اب تقریباً 18 سے 24 گھنٹے ڈیلے ہوا، کیونکہ یہ پانی مین آبادیوں کو بچاتا ہوا یہ اب اپنے پھیلاؤ کے بعد تریمو ہیڈ ورکس پہ پہنچ رہا ہے۔ تریمو ہیڈ ورک پہ پچھلے 2 سے 3 گھنٹے میں 1,00,000 کیوسک کا اضافہ ہوا ہے، اس وقت 3.25 کیوسک تریمو ہیڈ ورک پہ چل رہا ہے، لیکن کل یکم کو ہم دوپہر کے اوقات میں اس کو تقریباً 7,00,000 کیوسک کے لگ بھگ وہ وہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور پرسوں جب یہ دونوں پانی ملیں گے 7,00,000 کیوسک ہیڈ تریمو ڈاؤن ورڈز اور اسی طرح ہیڈ صدرائی سے راوی والا پانی جب یہ ملے گا تو یہ تقریباً 8,00,000 کے قریب اور یا اس سے کچھ زیادہ یہ ہیڈ محمد والا پہ اور ملتان کو ٹچ کرے گا۔ کل بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اور پوری جو پولیٹیکل لیڈرشپ، ایڈمنسٹریٹو آفیسرز
تمام نے ایک ایک چیز کو ڈسکس کر کے جو ملتان میں خدا نخواستہ ہمیں پرابلم اگر ہیڈ محمد والا پہ ہو سکتا ہے یا شیر شاہ برج پہ ہو سکتا ہے، اس تمام کے لیے جو نیسسری کوارڈینیشن ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا گیا ہوا ہے، اور وہاں پہ خدا نخواستہ اگر بریچ کی ضرورت پڑتی ہے اور جب بھی کوئی کرٹیکل گیج اچیو ہوگی تو جیسے آپ نے دیکھا سب سے پہلے ہم نے اور پروونشل گورنمنٹ نے چیف منسٹر پنجاب کی جو اسپیشل ڈائریکشنز تھی کہ ہم نے تمام آبادیوں کو اور لوگوں کی جان کو اس کو محفوظ کرنا وہ ضروری ہے، اور ہم نے یہ پہلے بھی بروقت فیصلے ہوئے، اب ملتان میں بھی جو ضروری فیصلے ہوں گے وہ کل اس کے بارے میں چیف منسٹر پنجاب نے کلیئر ڈائریکشنز دے دی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو پانی ہے یہ 4 کو پنجنت کے مقام پر پہنچنا ہے اور 6 کو یہ انشاءاللہ پراپرلی سندھ کی حدود میں داخل ہوگا۔ یہ کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز تھی، اور آگے جو اب 24 سے 48 گھنٹے جن اضلاع کو ہم زیادہ کرٹیکل سمجھ رہے ہیں ان کو پراپرلی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ پوری طرح سے اب الرٹ ہے اور مین فوکس ہے ٹو سیو ہیومن لائفز۔ اس کے بعد میں کوئکلی آپ سے شیئر کروں گا کہ اب تک پنجاب میں تقریباً 2200 کے قریب دیہات وہ افیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور بڑا تیزی سے یہ ڈیٹا بڑھ رہا ہے، اور اس کے بڑھنے کی وجہ پھر یہی ہے کہ کیونکہ ابھی جو مین پانی ہے دریائے ستلج کا اس نے 3 سے 4 اضلاع سے گزرنا ہے، اسی طرح جو دریائے راوی کا پانی ہے اس نے بھی 3 سے 4 اضلاع میں اپنی پیک کو اچیو کرنا ہے، اور چناب کا پانی بھی ہیڈ ترمو جھنگ میں اس وقت کافی پریشانی کا عالم ہے، اور جھنگ کے بعد آگے اس نے ملتان، مظفر گڑھ، راجن پور اور رحیم یار خان کو افیکٹ کرنا ہے، اور ان تمام اضلاع میں ابھی مزید اننڈیشن ہو سکتی ہے۔ ابھی تک کی جو ٹوٹل پاپولیشن افیکٹڈ ہے وہ انفارچونیٹلی اب 20 لاکھ افراد سے اس کا وہ تجاوز کر چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے میگنیچیوڈ کا یہ پرابلم ہے، اور ہر ضلع میں جہاں جہاں سے دریا گزرے ہیں وہاں پہ پرابلم ہوئی ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جن اضلاع سے یہ پانی کا ریلا گزر چکا ہے وہاں پہ مین فوکس ریلیف کیمپس کے اوپر ہے، وہاں پہ مین فوکس عوام یا جو بھی متاثرین ان ریلیف کیمپس میں آئے ہیں ان کی فلاح اور ان کے لیے پراپر کھانے پینے کا انتظام۔ کل بھی چیف منسٹر پنجاب کا اسپیشل یہ ڈائریکشن تھی کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ متاثرین کو پراپر کوکڈ فوڈ یا ان کے میڈیکل یا لائف سٹاک کور میں کہیں پہ کمی نہیں آنے دینی، اور تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اس وقت آپ کو کوئی اپنے دفتر میں نہیں ملے گا، تمام فیلڈ میں موجود ہیں اور تمام عوام کے بالکل شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس سارے پروسیس میں کچھ ڈیتھس بھی ہوئی، اور ابھی جو لیٹسٹ آخری اطلاعات تک ہمیں چنیوٹ میں ایک ڈیتھ رپورٹ ہونے کے بعد جو ٹوٹل نمبر ہے یہ اب 33 تک سیلاب ریلیٹڈ ڈیتھس کا یہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ایویکویشنز ہیں یہ بھی ہر لمحہ آپ دیکھیں کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہوا، جس میں ریسکیو 1112 اور پاک فوج نے بھرپور حصہ لیا، اور ریسکیو کا یہ جو آپریشن ہے یہ اس وقت ہم تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کو نکال چکے ہیں، اور ہر بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ یہ مزید نمبر بڑھ رہا ہے۔ اور اس میں بھی چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز تھی کہ آپ نے نہ صرف لوگوں کو ان کی جانوں کو محفوظ کرنا ہے بلکہ ان کی جو لائف لائن ہے، جو ان کی لائف سٹاکس ہیں ان کو بھی محفوظ کرنا ہے۔ اور کل ہمیں کیونکہ ریگولر بوٹس اس کا وہ بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی تو ایک بیڑے جو ہیں وہ ہم نے ارینج کیے جو ان کی اینیملز کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ اب وہ تمام ڈسٹرکٹس میں یہ جو بیڑے ان کے لیے جانوروں کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام ڈسٹرکٹس کے پاس اویلیبل ہیں، اور ہر کال کو، ریسکیو کال کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے۔ اور اب اللہ سے دعا یہی ہے کہ یہ اگلے 5 سے 6 دن میں 6 تاریخ تک یہ پانی کا ریلا اترے اور پھر پراپر ریلیف کا کام سٹارٹ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جو کرنٹ ویدر سپیل ہے اس نے بھی دوبارہ کافی تباہی مچائی۔ لاہور میں بھی آپ نے دیکھا کل 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی، اور خاص طور پہ جو شیٹ فلڈنگ والے ہمارے اضلاع ہیں جن میں سیالکوٹ، نارووال اور گجرات کے اضلاع ہیں ان میں بھی شدید بارشیں ہوئی۔
جن سے جو اگلا نکاسی کا مرحلہ تھا جس میں چیف منسٹر صاحبہ خود بھی وزٹ کر کے آئی اور وہاں پہ فیلڈ میں ڈائریکشنز دی، جو ڈی واٹرنگ ہو رہی تھی وہ ڈی واٹرنگ کا پروسیس نہ صرف تھوڑا سلو ہوا بلکہ پانی مزید ایکیومولیٹ ہو چکا ہوا ہے ان تینوں اضلاع میں، اور ہمارا بھی مین فوکس یہ 3 اضلاع ہیں، لیکن ان کا پانی انہی نالوں کے تھرو یہ الٹیمیٹلی ڈسچارج ہونا ہے جن کی اپنی ایک اسپیسیفک کیپیسٹی ہے۔ تو نارووال، سیالکوٹ اور گجرات کا یہ جو پرابلم پہلے ہم یہ فورسی کر رہے تھے کہ آگے دریاؤں کے جو ہی واٹر لیولز کم ہوں گے، نالوں کا اخراج زیادہ پانی انٹیک ہوگا تو جلدی نکاسی ہوگی، لیکن اب 2 سپٹمبر تک یہ بارش کا سلسلہ ہے۔ اس بارش کے سلسلے کی وجہ سے انفارچونیٹلی اب یہ جو نکاسی ہے اس میں تھوڑا وقت مزید لگے گا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ کیونکہ متاثرین بھی اس وقت پریشانی میں ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی نہ صرف پہلے ریسکیو اور ریلیف کو انشور کر رہی ہے، اب اس بارش کی وجہ سے اربن فلڈنگ اور ریلیٹڈ ایشو سے بھی اس کو نمٹنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو سپیل ہے اللہ سے دعا ہے کہ یہ رحمت کا سپیل رہے اور یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں اس میں مزید اضافے کا سبب نہ بنے۔ شکریہ جی۔